الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 65 پارٹ 2 تفسیر خزائن العرفان 12واں پارہ سورہ یوسف کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی مزید سننے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ قید خانہ میں 2 جوان داخل ہوئے، ان میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ریان بن نزوان عملیکی کا محتمم مطبخ یعنی باورچی خانے کا ذمہ دار تھا، اور دوسرا اس کا ساقی یعنی شراب پلانے والا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا۔ اس جرم میں دونوں قید کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ قید خانہ میں 2 جوان داخل ہوئے، ان میں ایک جو بادشاہ کا ساقی تھا بولا، میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، وہاں ایک انگور کے درخت میں 3 خوشے رسیدہ لگے ہوئے ہیں، بادشاہ کا کاسہ میرے ہاتھ میں ہے، میں ان خوشوں سے شراب نچوڑتا ہوں۔ اور دوسرا بولا یعنی محتمم مطبخ، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں، ہم اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں کہ آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں، رات تمام نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تعبیر دینے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے، اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اور اس سے مخلوق عاجز ہے۔ جس کو اللہ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوں اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں ایک عنقریب سولی دیا جائے گا، تو اس نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچائیں۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ یوسف نے کہا، جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا۔ اس کی مقدار اور اس کا رنگ اور اس کے آنے کا وقت، اور یہ کہ تم نے کیا کھایا یا کتنا کھایا، کب کھایا، اور یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزہ کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء ہیں جن کا مرتبہ علیہ یعنی بلند ترین مرتبہ دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت کو مانیں۔ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اس کی عبادت بجا نہیں لاتے اور مخلوق پرستی کرتے ہیں۔
اے میرے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب جیسے کہ بت پرستوں نے بنا رکھے ہیں، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی اور کسی چیز کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مگر سب کے سب نکمے، بیکار، نہ نفع دے سکیں نہ ضرر پہنچا سکیں، ایسے جھوٹے معبود اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب، کہ نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، نہ اس کے حکم میں دخل دے سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ نظیر، سب پر اس کا حکم جاری اور سب اس کے مملوک یعنی بندے، تم اس کے سوا نہیں پوجتے مگر نرے نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں، اور ان کا نام معبود رکھ لیا ہے باوجود کہ وہ بے حقیقت پتھر ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتاری، حکم نہیں مگر اللہ کا، اس نے فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، کیونکہ صرف وہی مستحق عبادت ہے۔ یہ سیدھا دین ہے جس پر دلائل و براہین قائم ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ توحید و عبادت الہی کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر خواب کی طرف توجہ فرمائی اور ارشاد کیا، اے قید خانہ کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، یعنی بادشاہ کا ساقی تو اپنے عہدہ پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں یہ 3 دن ہیں، اتنے ہی ایام قید خانہ میں رہے گا، پھر بادشاہ اس کو بلا لے گا۔ رہا دوسرا یعنی محتمی میں مطبخ و طعام، وہ سولی دیا جائے گا تو پرندے اس کا سار کھائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے، جو میں نے کہہ دیا ہے یہ ضرور واقع ہوگا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹال نہیں سکتا۔ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا یعنی ساقی کو، اسے کہا اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانہ میں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ تو شیطان نے اسے بلا دیا کہ اپنے رب یعنی بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے، تو یوسف کئی برس اور جیل خانہ میں رہا۔ اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام 7 برس اور قید میں رہے اور 5 برس پہلے رہ چکے تھے، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہ اعظم ریان بن ولید نے ایک عجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی، اور اس نے ملک کے ساحروں اور کاہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان اور بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھی 7 گائیں فربا یعنی موٹی تازی، کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالی ہری اور دوسری 7 سوکھی جو ہری پر لپٹیں، اور انہوں نے ہری کو سکھا دیا۔ اے درباریوں، میری خواب کا جواب دو اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بولے، پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور بولا وہ جو ان دونوں میں سے بچا تھا یعنی ساقی، اور ایک مدت بعد اسے یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ ساقی نے کہا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، مجھے بھیجو۔
قید خانہ میں، وہاں تعبیر خواب کے ایک عالم ہیں۔ بس بادشاہ نے اس کو بھیج دیا۔ وہ قید خانہ میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے یوسف، اے صدیق، ہمیں تعبیر دیجئے 7 فربہ گایوں کی جنہیں 7 دبلی کھاتی ہیں اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی۔ یہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے اور ملک کے تمام علماء و حکماء اس کی تعبیر سے عاجز رہے ہیں۔ حضرت اس کی تعبیر ارشاد فرمائیں۔ شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں، شاید وہ آگاہ ہوں۔ خواب کی تعبیر سے اور آپ کے علم و فضل اور مرتبت و منزلت کو جانیں اور آپ کو اس محنت سے رہا کر کے اپنے پاس بلائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی اور کہا، تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار۔ اس زمانے میں خوب پیداوار ہوگی۔ 7 موٹی گائیوں اور 7 سبز بالیوں سے اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو جو کاٹو اسے اس کی بال میں رہنے دو تاکہ خراب نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہے، مگر تھوڑا جتنا کھا لو، اس پر سے بھوسی اتار لو اور اسے صاف کر لو، باقی کو ذخیرہ بنا کر محفوظ کر لو۔ پھر اس کے بعد 7 کرے یعنی سخت تنگی والے برس آئیں گے، جن کی طرف دبلی گائیوں اور سوکھی بالوں میں اشارہ ہے، کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا اور ذخیرہ کر لیا تھا، مگر تھوڑا جو بچا لو بیج کے لیے تاکہ اسے کاشت کرو۔ پھر ان کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو می دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے، انگور کا اور تل اور زیتون کے تیل نکالیں گے۔ یہ سال کثیر الخیر ہوگا، زمین سرسبز و شاداب ہوگی، درخت خوب پھلیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے، اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ تو جب اس کے پاس ایلچی آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بادشاہ کا پیام عرض کیا تو آپ نے کہا، اپنے رب یعنی بادشاہ کے پاس پلٹ جا، پھر اس سے پوچھ، یعنی اس سے درخواست کر کہ وہ پوچھے، تفتیش کرے، کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے؟ بے شک میرا رب ان کا فریب جانتا ہے۔ جی آپ نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی براعت اور بے گناہی معلوم ہو جائے، اور یہ اس کو معلوم ہو کہ یہ قید طویل بے وجہ ہوئی، تاکہ آئندہ حاسدوں کو نیش زنی یعنی برائی کرنے کا موقع نہ ملے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ دفع تہمت میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ اب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے یہ پیام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا۔ بادشاہ نے سن کر عورتوں کو جمع کیا اور ان کے ساتھ عزیز کی عورت کو بھی۔ بادشاہ نے کہا، اے عورتوں، تمہارا کیا کام تھا جب تم نے یوسف کا جی یعنی دل لبھانا چاہا؟ بولی، اللہ کو پاکی ہے، ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی۔ عزیز کی عورت زلیخا بولی، اب اصلی بات کھل گئی، میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تھا اور وہ بے شک سچے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پیام بھیجا کہ عورتوں نے آپ کی پاکی بیان کی اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت یوسف نے کہا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہ کی
اور اللہ دغا بازوں کا مکر نہیں چلنے دیتا۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا۔ زلیخا کے اقرار و اعتراف کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تھا کہ میں نے اپنی برات کا اظہار اس لیے چاہا تھا تاکہ عزیز کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی غیبت یعنی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی ہے اور اس کے اہل کی حرمت یعنی عزت خراب کرنے سے مجتنب یعنی دور رہا ہوں، اور جو الزام مجھ پر لگائے گئے ہیں میں ان سے پاک ہوں۔ اس کے بعد آپ کا خیال مبارک اس طرف گیا کہ اس میں اپنی طرف پاکی کی نسبت اپنی نیکی کا بیان ہے، ایسا نہ ہو کہ اس میں شان خود بینی اور خود پسندی یعنی اپنے فخر و کمال اور تعریف کا شائبہ بھی آئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں تواضع و انکسار یعنی عاجزی سے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، مجھے اپنی بے گناہی پر ناز نہیں ہے، اور میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار نہیں دیتا۔ نفس کی جنس کا یہ حال ہے کہ بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ کے فضل و رحمت سے ہے اور معصوم کرنا اسی کا کرم ہے۔ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور آپ کی امانت کا حال معلوم ہوا اور وہ آپ کے حسن صبر، حسن ادب، قید خانے والوں کے ساتھ احسان، محنتوں اور تکلیفوں پر ثبات و استقلال یعنی ثابت قدمی رکھنے پر مطلع ہوا تو اس کے دل میں آپ کا بہت ہی عظیم اعتقاد پیدا ہوا، اور بادشاہ بولا انہیں میرے پاس لے آؤ کہ میں انہیں خاص اپنے لیے چن لوں اور اپنا مخصوص بنا لوں۔ چنانچہ اس نے معززین کی ایک جماعت بہترین سواریاں اور شاہانہ ساز و سامان اور نفیس لباس لے کر قید خانہ بھیجی تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ ایوان شاہی میں لائیں۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بادشاہ کا پیام عرض کیا، آپ نے قبول فرمایا اور قید خانہ سے نکلتے وقت قیدیوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب قید خانہ سے باہر تشریف لائے تو اس کے دروازہ پر لکھا، یہ بلا کا گھر، زندوں کی قبر اور دشمنوں کی بدگوئی اور سچوں کے امتحان کی جگہ ہے۔ پھر غسل فرمایا اور پوشاک پہن کر ایوان شاہی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب قلعہ کے دروازہ پر پہنچے تو فرمایا، میرا رب مجھے کافی ہے، اس کی پناہ بڑی اور اس کی ثنا برتر اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قلعہ میں داخل ہوئے، بادشاہ کے سامنے پہنچے تو یہ دعا کی کہ یا رب تیرے فضل سے اس کی بھلائی طلب کرتا ہوں اور اس کی اور دوسروں کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سے نظر ملی تو آپ نے عربی میں سلام فرمایا۔ بادشاہ نے دریافت کیا، یہ کیا زبان ہے؟ فرمایا، یہ میرے عم یعنی چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان ہے۔ پھر آپ نے اس کو عبرانی زبان میں دعا دی۔ اس نے دریافت کیا، یہ کون سی زبان ہے؟ فرمایا، یہ میرے ابا کی زبان ہے۔ بادشاہ یہ دونوں زبانیں نہ سمجھ سکا، باوجود کہ وہ 70 زبانیں جانتا تھا۔ پھر اس نے جس زبان میں حضرت سے گفتگو کی آپ نے اسی زبان میں اس کو جواب دیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 30 سال کی تھی۔ اس عمر میں یہ وسعت علوم دیکھ کر بادشاہ کو بہت حیرت ہوئی اور اس نے آپ کو اپنے برابر جگہ دی۔ پھر جب اس سے بات کی، کہا، بے شک آج آپ ہمارے یہاں معزز
معتمد ہیں۔ بادشاہ نے درخواست کی کہ حضرت اس کے خواب کی تعبیر اپنی زبان مبارک سے سنا دیں۔ حضرت نے اس خواب کی پوری تفصیل بھی سنا دی، جس شان سے کہ اس نے دیکھا تھا، باوجود کہ آپ سے یہ خواب پہلے مجملاً یعنی مختصراً بیان کیا گیا تھا۔ اس پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے میرا خواب ہو بہو بیان فرما دیا۔ خواب تو عجیب تھا ہی، مگر آپ کا اس طرح بیان فرما دینا اس سے بھی زیادہ عجیب تر ہے۔ اب تعبیر ارشاد ہو جائے۔ آپ نے تعبیر بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اب لازم یہ ہے کہ غلے جمع کیے جائیں اور ان فراخی کے سالوں میں کثرت سے کاشت کرائی جائے اور غلے مع بالیوں کے محفوظ رکھے جائیں اور رعایا کی پیداوار میں سے خمس یعنی 5واں حصہ لیا جائے۔ اس سے جو جمع ہوگا وہ مصر و حوالی مصر یعنی مصر کے ارد گرد کے باشندوں کے لیے کافی ہوگا، اور پھر خلق خدا ہر طرف سے تیرے پاس غلہ خریدنے آئے گی، اور تیرے یہاں اتنے خزائن و اموال جمع ہوں گے جو تجھ سے پہلوں کے لیے جمع نہ ہوئے۔ بادشاہ نے کہا یہ انتظام کون کرے گا؟ یوسف نے کہا مجھے زمین کے خزانوں پر کر دے، بے شک میں حفاظت والا علم والا ہوں۔ یعنی اپنی قلم رو سلطنت کے تمام خزانے میرے سپرد کر دے۔ بادشاہ نے کہا آپ سے زیادہ اس کا مستحق اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اس نے منظور کیا۔ مسائل احادیث میں طلب امارت یعنی حکومت کی ممانعت آئی ہے، اس کے یہ معنی ہے کہ جب ملک میں اہل موجود ہوں اور اقامت احکام الہی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو، اس وقت امارت طلب کرنا مکروہ ہے، لیکن جب ایک ہی شخص اہل ہو تو اس کو احکام الہیہ کی اقامت کے لیے امارت طلب کرنا جائز بلکہ واجب ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی حال میں تھے۔ آپ رسول تھے، امت کے مصالح یعنی فائدوں کے عالم تھے، یہ جانتے تھے کہ قحط شدید ہونے والا ہے، جس میں خلق کو راحت و آسائش پہنچانے کی یہی سبیل یعنی راہ ہے کہ عنان حکومت یعنی نظام حکومت آپ اپنے ہاتھ میں لیں۔ اس لیے آپ نے امارت طلب فرمائی۔ مسئلہ ظالم بادشاہ کی طرف سے عہدے قبول کرنا بنیت اقامت عدل جائز ہے۔ مسئلہ اگر احکام دین کا اجرا یعنی نفاذ کافر یا فاسق بادشاہ کی تمکین یعنی طاقت کے بغیر نہ ہو سکے تو اس میں اس سے مدد لینا جائز ہے۔ مسئلہ اپنی خوبیوں کا بیان تفاخر و تکبر کے لیے ناجائز ہے، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا خلق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت و علم والا ہوں، اور یوں ہی ہم نے یوسف کو اس ملک پر قدرت بخشی، اس میں جہاں چاہے رہے، سب ان کے تحت تصرف یعنی اختیار میں ہے۔ امارت طلب کرنے کے ایک سال بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر آپ کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی، اور آپ کو طلائی تخت پر تخت نشین کیا جو جواہرات سے مرصع تھا، اور اپنا ملک آپ کو تفویض یعنی سپرد کیا، اور کتفیر یعنی عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کی جگہ والی بنایا، اور تمام خزائن آپ کو تفویض کیے، اور سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود مثل تابع کے ہو گیا کہ آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا اور آپ کی ہر حکم کو مانتا۔ اسی زمانہ میں عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے انتقال کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ جب یوسف علیہ السلام
زلیخا کے پاس پہنچے اور اس سے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے جو تو چاہتی تھی؟ زلیخا نے عرض کیا اے صدیق مجھے ملامت نہ کیجیے، میں خوبرو تھی، نوجوان تھی، عیش میں تھی اور عزیز مصر عورتوں سے سروکار ہی نہ رکھتا تھا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حسن و جمال عطا کیا ہے، میرا دل اختیار سے باہر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم کیا ہے، آپ محفوظ رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو باکیرہ یعنی کنواری پایا اور اس سے آپ کے 2 فرزند ہوئے، افرافیم اور میشا، اور مصر میں آپ کی حکومت مضبوط ہوئی، آپ نے عدل کی بنیادیں قائم کیں، ہر زن و مرد کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی، اور آپ نے قحط سالی کی ایام کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تدبیر فرمائی، اس کے لیے بہت وسیع اور عالی شان انبار خانے یعنی گودام تعمیر فرمائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراخی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف 1 وقت کا کھانا مقرر فرما دیا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یہ قحط کی ابتدا کا وقت ہے، پہلے سال میں لوگوں کے پاس جو ذخیرے تھے سب ختم ہو گئے، بازار خالی رہ گئے۔ اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے جنس یعنی غلہ خریدنے لگے اور ان کے تمام درہم دینار آپ کے پاس آ گئے۔ دوسرے سال زیور اور جواہرات سے غلہ خریدا اور وہ تمام آپ کے پاس آ گئے، لوگوں کے پاس زیور و جواہر کی قسم سے کوئی چیز نہ رہی۔ تیسرے سال چوپائے اور جانور دے کر غلے خریدے اور ملک میں کوئی کسی جانور کا مالک نہ رہا۔ چوتھے سال میں غلے کے لیے تمام غلام اور باندیاں بیچ ڈالیں۔ پانچویں سال تمام اراضی و عملہ و جاگیریں فروخت کر کے حضرت سے غلہ خریدا اور یہ تمام چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں۔ چھٹے سال جب کچھ نہ رہا تو انہوں نے اپنی اولادیں بیچیں، اس طرح غلے خرید کر وقت گزارا۔ ساتویں سال وہ لوگ خود بک گئے اور غلام بن گئے اور مصر میں کوئی آزاد مرد و عورت باقی نہ رہا۔ جو مرد تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا غلام تھا، جو عورت تھی وہ آپ کی کنیز تھی، اور لوگوں کی زبان پر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سی عظمت و جلالت کبھی کسی بادشاہ کو میسر نہ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ تو نے دیکھا اللہ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر ایسا احسان عظیم فرمایا، اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا جو حضرت کی رائے اور ہم آپ کے تابع ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تجھ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کیا اور ان کے تمام املاک اور مال و مکانات اور کل جاگیریں واپس کیں۔ اس زمانہ میں حضرت نے کبھی شکم سیر ہو کر کھانا نہیں ملاحظہ فرمایا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اتنے عظیم خزانوں کے مالک ہو کر آپ بھوکے رہتے ہیں؟ فرمایا اس اندیشہ سے سیر ہو جاؤں تو کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ مصر کے تمام زن و مرد کو حضرت یوسف علیہ السلام کے خریدے ہوئے غلام اور کنیزیں بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک بادشاہ کے خریدے ہوئے ہیں، بلکہ سب مصری ان کے خریدے اور آزاد کیے ہوئے غلام ہوں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے
جو اس حالت میں صبر کیا اس کی یہ جزا دی گئی۔ ہم اپنی رحمت یعنی ملک و دولت یا نبوت جسے چاہیں پہنچائیں، اور ہم نیکوں کا نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے، اور بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آخرت کا اجر و ثواب اس سے بہت زیادہ افضل و اعلیٰ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں عطا فرمایا۔ اور ابن عیینہ نے کہا کہ مومن اپنی نیکیوں کا ثمرہ دنیا اور آخرت دونوں میں پاتا ہے، اور کافر جو کچھ پاتا ہے دنیا ہی میں پاتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب قحط کی شدت ہوئی اور بلائے عظیم عام ہو گئی، تمام بلاد و امصار یعنی شہر قحط کی سخت تر مصیبت میں مبتلا ہوئے اور ہر جانب سے لوگ غلہ خریدنے کے لیے مصر پہنچنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کسی کو ایک اونٹ کے بار سے زیادہ غلہ نہیں دیتے تھے تاکہ مساوات یعنی برابری رہے اور سب کی مصیبت رفع ہو۔ قحط کی جیسی مصیبت مصر اور تمام بلاد میں آئی، ایسی ہی کنعان میں بھی آئی۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے سوا اپنے 10 بیٹوں کو غلہ خریدنے مصر بھیجا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا واقعہ ہے، زبردست، دلچسپ ترین، دل کرتا بس پڑھتے جائیں سنتے جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید شوق علم دین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔